ابویہ علی العرش، اور بلند کیا، اونچا بٹھایا، ابویہ اپنے والدین کو، ان کے مقام اور ان کی شان اور ان کے مرتبے کی وجہ سے۔ علی العرش، عرش کا مطلب ہے اونچی جگہ پر، ایک جی تخت پر، تخت کہہ لو، صوفے سیٹ کہہ لو، بلند و بالا جگہ، چبوترا، کوئی بھی اونچی جگہ تھی۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سارے یوسف علیہ السلام کو سجدے میں گر گئے، باپ بھی، والدہ بھی، اور سارے بھائی بھی۔ جو خواب کی تعبیر دیکھی تھی وہ اللہ نے سچی کر دکھائی۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ، کہا ابا جان، هَذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَايَ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، من قبل، جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا، آپ کو سنایا تھا کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ والدین سورج اور چاند تھے اور بھائی ستارے تھے۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے ان کو اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ کیا؟ اذ اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے باہر نکالا ہے، میں بے گناہ کو جیل میں رکھ دیا گیا۔ وجاء بکم من البدو، اور تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں بدو علاقے سے باہر نکالا ہے، دیہاتی علاقے سے باہر نکالا ہے۔ دیہاتی کا مطلب یہ کہہ لو بے تعلیم علاقہ، غیر مہذب علاقہ، جیسے یہ پنکھی ماس دیکھے ہیں نا آپ نے، اس طرح کے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں نا وہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ان کو بدوؤں کو، یہ بھی سخت مزاج ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ساکن البادیۃ جفا، جو بدوؤں کے علاقے میں جا کے رہا، رہائش پذیر ہوا، سخت مزاج ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم، تہذیب، عمدہ کلچر، عمدہ ثقافت، عمدہ لوگوں کی رہائش، عمدہ لوگوں کے اخلاق، علم، تعلیم سے ماوراء ہیں، دور ہیں۔ اور شہر والے لوگ کچھ نہیں تو کم از کم مہذب ہوتے ہیں، دنیا کی ان کو معلومات ہوتی ہیں، تعلیم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا سلیقہ، بول چال، اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، اخلاق، معاملہ بنسبت بدوؤں کے اچھا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے کہ تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ تم کو دیہات سے لیا ہے۔ مفتی جماعت حافظ عبدالستار حماد صاحب میاں چنو والے، وہ کہتے ہیں میرے اوپر بھی اللہ نے یہ انعام کیا ہے کہ میں دیہات میں تھا، اللہ مجھے وہاں سے اٹھا کے شہر میں لے آیا ہے، شہر میں میں نے علم سیکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، مفتی جماعت حافظ عبدالستار حماد صاحب کی جب شادی ہوئی نا، شادی کے حالات بڑے عجیب و غریب بن گئے تھے۔ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور گھر میں کھانے پکانے کا بڑا مسئلہ بن گیا، تو رشتہ طے ہو چکا تھا۔ راجووال کے شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا تھا، تو ابھی وہ تیار نہیں تھے رشتہ نکاح کرنے پر۔ جن کی بیٹی تھی نا مولانا یوسف صاحب کی، رشتہ دینے پر تیار نہیں تھے کیونکہ بیٹی حفظ کر رہی تھی، 18 پارے اس نے حفظ کیے تھے۔ حالات بن گیا، مجبوری بن گئی۔ مولانا یوسف صاحب نے کہا بیٹا 18 پارے میں نے حفظ کرائے، 12 تم نے کرانے ہیں، یہ شرط ہے، یہی حق مہر ہے۔ استاد جی کہتے ہیں کہ میری بیوی نے 12 پارے خود بھی حفظ کیے اور ساری اولاد کو حافظ قرآن بنایا، ساری اولاد کو، جتنے بیٹے ہیں 6 ہیں کہ 7 ہیں، بیٹیاں بھی 2-3 ہیں، ساری اولاد کو قرآن کا حافظ بنایا۔ میں بھی محنت کرتا رہا لیکن مرکزی کردار میری بیوی کا ہے۔ یہ فضل صرف اللہ کا بھی ہے اور تعلیم یافتہ لوگوں کا بھی ہے۔ تعلیم بڑی چیز ہے، اور خاص کر قرآن کی تعلیم۔ جن کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں نا، وہ اس اعزاز سے محروم ہیں۔
من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، ابا جان میرے اوپر اللہ نے یہ انعام کیا کہ جیل سے نکالا، اور تمہارے اوپر یہ انعام کیا کہ تم کو دیہات سے بدوؤں کے علاقے سے نکال کے شہر میں لے آیا، اب یہاں موج بیلا کرو، میں تمہارا خدمت گزار ہوں۔ بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ ڈال دیا۔ نزغ الشیطان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمارے اور بھائیوں کے درمیان وہ حسد کی بیماری پیدا کر دی، حالانکہ مسئلہ تو سارا بھائیوں نے خراب کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام تو بچے تھے اس وقت، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، غیر مکلف تھے کہ دیکھو عالی شان اخلاق، بھائیوں کو چونک نہیں لگائی، ٹیکا نہیں لگایا، اشارہ بھی نہیں کیا، بات چیت سے بھی ان کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ یہ نہیں کہا ابا جان آج میرے بھائی جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا تھا اللہ نے کیسے ان کو نیچا دکھایا، یہ نہیں کہا ابا جان شیطان نے فتنہ ڈال دیا تھا تو اللہ نے ہمارے اوپر انعام کر دیا ہے۔ الزام شیطان پر، جب بھی برائی، گناہ، معصیت، نافرمانی، غلطی، خطا ہو جائے، شیطان اور اپنے نفس کی طرف اشارہ کرو، اللہ کی طرف نہ کرو۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب بیمار ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا وَإِذَا أَمْرَضَنِي رَبِّي، جب میرا رب مجھے بیمار کرتا ہے۔ حالانکہ بیماری اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو بیماری نہیں آتی، نہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیمار ہوتا ہے۔ لیکن عمدہ کام کی نسبت اللہ کی طرف، اور غلطی اور خطا اور غیر عمدہ کام کی نسبت اپنی ذات اور شیطان اور شر کی طرف۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار بڑا باریک بین ہے، لما یشاء وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کے اوپر کوئی نگران اور پابند نہیں ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اب اللہ تعالیٰ کا انعام تسلیم کرنے کے لیے اور اللہ سے مزید دعائیں لینے کے لیے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے پروردگار تو نے مجھے بادشاہت میں سے کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ اس کو ہم علماء کہتے ہیں من تبیزیہ۔ من تبیزیہ کا معنی ہے ساری دنیا کی بادشاہت نہیں دی، بادشاہت کا کچھ حصہ دیا ہے۔ مصر بھی ایک حصہ تھا نا ملکوں میں سے، کوئی ساری دنیا تو نہیں تھی۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر میں سے کچھ نہ کچھ سکھا دیا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بھی اس میں آ جاتی ہے، اور وحی الہی کی تفسیر بھی آ جاتی ہے، اور عمدہ فیصلے اور اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ تدبیر اور حسن معاملات، لوگوں کے ساتھ اچھی خیر خائی اور بھلائی اور انصاف کے سارے معاملات وہ اس میں شامل ہیں۔ فاطر السماوات والارض، تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس سے بڑی تیری صفت کیا ہو سکتی ہے؟ باقی مخلوقات تو ضمن میں آ جائیں گی، جب آسمان اور زمین آ گئے تو باقی مخلوقات ضمن میں آ گئی۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ انسان کو اللہ کی یہ صفت ذکر کر کے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ کو جس نے دوست بنا لیا اس کو کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں۔ توفانی مسلمہ، یہ ہے سب سے بڑا اعزاز اور سعادت، یا اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمانبردار ہونے۔ مسلمان کا لغوی معنی ہے فرمانبردار۔ جو رب تعالیٰ کا صحیح معنوں میں مسلمان بندہ ہے وہ شریعت کا تابع دار فرمانبردار ہے، اور جو تابع دار فرمانبردار نہیں ہے وہ لغوی طور پر مسلمان ہے یا موروثی طور پر مسلمان ہے۔ عبداللہ بھاولپوری رحمۃ اللہ کہتے تھے ہم موروثی مسلمان ہیں، مسلمان کو گھر میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارا ختنہ کرا دیا، انہوں نے ہمارا نکاح کرا دیا، کوئی اکا دکا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی نے داڑھی رکھی ہے کسی نے نہیں رکھی، اور کوئی معاملات حلال کے کرتا ہے کوئی حرام کے کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ صالح لوگوں کی دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی جب آپ کو موت آ رہی تھی،
سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں ہے، 69 میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ تو نبیوں، صالحین، صدیقین، شہداء، ان کی صحبت، ان کا ساتھ آخرت میں یہ نبیوں نے مانگا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کی بالاولیٰ دعا کرنی چاہیے۔ صالحین کے علاوہ پھر پیغمبروں کے علاوہ صالحین کون ہیں؟ صالحین ایک بندے ہیں اللہ کے، پیغمبروں سے بڑھ کے ہیں؟ نہیں، پیغمبروں سے نیچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے اعلیٰ مقام رسولوں اور پیغمبروں کا ہے۔ لیکن صالحین ان کے ساتھ رہنے والے، مومن، صحابی، تابعی، تبع تابعی، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، قیامت تک آنے والے لوگ، وہ سارے صالحین ہیں۔ ہاں جی۔ اس بارے میں بہت مواد ہے کہ نبیوں کی دعائیں، اور صالحین کی دعائیں اور نیک لوگوں کی دعائیں، نیک صحبت کے اندر رہنے کی بہت سارا مواد ہے اس پر۔ ذالک من انباء الغیب۔ اب یہاں قصہ مکمل ہو گیا ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہاں بات آ رہی ہے ایک سبق کی یا فائدے کی۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ نوحیہ الیک، ہم ان کی وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ کیوں؟ قصہ یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا صدیوں پہلے بیت گیا ہے اور آپ بعد میں آئے ہیں۔ اور یہ کیوں اللہ نے بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ مکے کے مشرک آپ کی نبوت پر شک کرتے تھے، تو آپ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ قصہ تو بیان کرتا ہے نا، تو ان کو بتا کہ میں تو اس وقت زندہ نہیں تھا، نہ پیدا ہوا تھا، تو مجھے کہاں سے خبر آئی ہے؟ میرے رب نے بیان کی ہے، یہ تیری نبوت کی دلیل ہے۔ اور اس میں یہ بھی واضح طور پر دلیل ہے، وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، آپ ان کے پاس نہیں تھے، یعنی جب وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنی تدبیر کر رہے تھے، اور مکر، تدبیر، پلاننگ، منصوبہ، یوسف نبی کو کیسے لے جانا ہے، کیسے اجازت لینی ہے، کیسے کنویں میں گرانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اس وقت آپ تو ان کے پاس تھے ہی نہیں۔ یہ چٹا ننگا بیان ہے کہ آپ حاضر ناظر ہر جگہ نہیں ہیں، اس سے بڑی صراحت اور وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اصل بیان یہ ہے کہ نبی کی دلیل ہے کہ نبیوں کو اللہ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ نبیوں کا امتیاز اور خصوصیت نبوت کے حوالے سے ہے، کہ نبی اللہ تعالیٰ کے یہی نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ بتاتا، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے، نہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ کو بڑی ٹینشن ہوتی، بڑا غم ہوتا جب اتنے دلائل، اتنے نبیوں کے قصے، واقعات، خبریں، آپ اپنی نبوت کی سچائی، معجزے دکھاتے، بتاتے، لوگوں کو سناتے، پھر بھی لوگ ایمان نہ لاتے، پھر کیا ہوتا؟ اللہ حوصلہ دیتا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، لوگ زیادہ سے زیادہ ایماندار نہیں ہوں گے۔ وما اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت نہیں ہوگی، ولو حرصت، اگرچہ آپ ہرس ہی رکھیں، لالچ رکھیں، مومنین، مومن نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ لوگوں کی بدبختی ہے، شقاوت ہے، اکثر لوگوں کا یہی عالم ہے۔ اکثر لوگ آج بے نماز ہیں، اکثر لوگ سود خور ہیں، اکثر لوگ آپ دیکھ رہے ہیں بے دین ہیں، کرپشن کتنی خیانت کر رہے ہیں۔ تو آپ ٹینشن نہ لیں، اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ وما تسألوہم علیہ من اجر، اس کے باوجود آپ ان سے کچھ اجرت بھی نہیں مانگتے، پھر بھی لوگ مومن نہیں ہیں۔ آپ دھیلا، ٹکا، فائدہ، دنیا کا مفاد 1% بھی ان سے نہیں مانگ رہے، پھر بھی لوگ نہیں مسلمان ہوتے۔ حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ نبیوں کو لالچ بھی نہیں ہے دنیا کا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، جو آپ سناتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے، وہ جانوں کے لیے نصیحت اور پیغام ہے۔ نصیحت، ذکر نصیحت ہے،
للعالمین، ایک دو بندوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے بھی۔ لیکن اس کے باوجود لوگ مسلمان نہیں ہوتے، نہ آپ ٹکے مانگتے ہیں، نہ دنیا مانگتے ہیں، اور حرص بھی رکھتے ہیں اور دلیلیں بھی دیتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں مانتے۔ تو آپ کو یہ حوصلہ رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، باقی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ جو اس کے اعمال ہیں اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ورفع ابویہ علی العرش، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اونچی جگہ بٹھایا یا تخت پر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور سارے لوگ سمیت والدین بھائی یوسف علیہ السلام کو سجدے میں گر گئے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، فرمایا ابا جان یہ تفسیر ہے میرے خواب کی جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، وقد احسن بی، اور میرے اوپر یہ احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، کہ مجھے جیل سے باعزت طریقے سے باہر نکالا، پاک صاف کر کے، بے گناہ کر کے۔ وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور تم کو بدووں کے علاقے سے باہر نکال کے شہر میں لے آیا، بعد اس بات کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ ڈال دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب خوب باریک بین ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، دیکھ رہا ہے سارے معاملات کو۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے کچھ بادشاہت مجھے دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی وحی الہی کی، فیصلوں کی تفسیر سکھائی، خوابوں کی تعبیر بتائی۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا تو پیدا کرنے والا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے۔ توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان کر کے مارنا، فرمان بردار کر کے موت دینا۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکار لوگوں کے ساتھ ملانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم موت کی تمنا نہ کرو۔ ہاں اگر کسی کو آزمائش اور فتنے کا ڈر ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہم احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو، ایمان میں، توحید میں، سنت میں، خیر اور بلائی کے اعمال کرنے میں، اور جب تو یا اللہ یہ دیکھے کہ میرا زندہ رہنا باعث آزمائش ہے تو پھر مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ امام بخاری جیسا محدث کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کو آزمائشوں اور فتنوں میں ڈال دیا گیا تو ان کی سیرت میں لکھا ہے، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں آزمائشوں میں آ گیا ہوں۔ بادشاہ، رعایا اور کرائے کے مولوی، حاسد، وہ سارے خلاف ہو گئے، اس وجہ سے کہ آپ کو عزت بڑی ملی تھی، پبلک احترام بڑا کرتی تھی، حاسد لوگ بہت پیدا ہو گئے۔ تو امام بخاری نے یہ دعا کی، تھوڑی دیر بعد آپ کو موت آ گئی۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضرت علی نے دیکھا معاملات بکھر گئے ہیں اور بے قابو ہوتے جا رہے ہیں اور عوام مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے اور میرے بارے میں بدگمانیاں اور میرے شکوے گلے شکوے کرتے ہیں، فرمایا یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وہ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں اور میں ان سے تنگ آ گیا۔ اس طرح کے حالات بنے تو حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے، اس وقت بندہ یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک دین میں میرا زندہ رہنا فائدہ مند ہو، اور جب تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہے اور میرا زندہ رہنا میرے دین کے لیے آزمائش اور فتنہ بن جائے تو مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ پلاننگ کر رہے تھے، وہم یمکرون، اور وہ تدبیر کر رہے تھے۔
وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ آپ چاہیں بھی تو مومن نہیں ہو سکتے. وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ آپ ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے دعوت و تبلیغ پر. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید محض اور صرف جہانوں کے لیے ایک عمدہ پیغام اور نصیحت ہے. واللہ تعالی عالم وما توفیق الا باللہ.